بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. میں ساجد رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل وین. جی ہاں ناظرین، کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ ساتھی کافی ہے اور کندھے پر کچھ ہاتھی کافی ہے. دور ہوں یا پاس کیا فرق پڑتا ہے، زندگی میں ایک موقع ہی کافی ہے. میں ساجد رضوی آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ ہی کے پسندیدہ پروگرام ایک موقع، آپ اور آپ کے سوال، جہاں پر آپ اپنے سوالات سیدھے پوچھ رہے ہیں. خود آپ کے بھیجے ہوئے سوالات ہمارے پروگرام کا حصہ ہی نہیں بنتے بلکہ آپ خود آ کر ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ایک موقع میں کون اور کہاں سے آیا ہے. تو چلیے استقبال کرتے ہیں اتر پردیش یعنی اٹاوا شہر سے آئے نفیس عباس عابدی صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو جی ہاں ناظرین، یہ نفیس عباس عابدی ہیں جو اٹاوا یو پی سے آئے ہوئے ہیں. نفیس صاحب کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے پروگرام ایک موقع میں. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سب کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور چینل ون کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا. جی بالکل، آپ کو ایک موقع ملا. تو لیکن سب سے پہلا جو سوال ہمارا ہر کنٹیسٹنٹ سے یہی ہوتا ہے، ہر آنے والے سے، کہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ ماشاءاللہ میرا سفر بہت اچھا رہا، اور کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو ایک منزل دکھتی ہے کہ مجھے اس منزل پہ جانا، تو وہ حوصلہ اس کا بڑھ جاتا ہے اور وہ سفر اور اچھا ہو جاتا ہے. کیا بات ہے نفیس، آپ نے بہت ہی اچھے جملے فریم کیے ہیں کہ جب منزل دکھتی ہے تو حوصلہ بلند ہو جاتا ہے کہ کون سی منزل بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ویسے نفیس آپ کرتے کیا ہیں؟ میں سیکنڈ ایئر میں نے ابھی BBA کا کمپلیٹ کیا ہے، اور میں لاسٹ ایئر میں آیا ہوں. BBA کا کمپلیٹ کیا ہے؟ BBA یعنی بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. بزنس ایڈمنسٹریشن. اوکے نفیس، لیکن اگر دیکھا جائے، کیونکہ جب بھی ہم کسی کو بلاتے ہیں تو سب سے پہلا جو ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان جائے کیوں وہاں پہ وہ پروگرام میں، تو آپ ایک موقع میں کیوں آنا چاہتے تھے؟ میں ایک موقع میں اس لیے آنا چاہتا تھا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان بھائی بہن آج کے ہیں، تو وہ ان کے جو سوال ہوتے ہیں وہ ان سے ہی شروع ہوتے ہیں اور انہی پہ ختم ہو جاتے ہیں. مطلب ان کے جو سوال، مطلب جو سوچ ہوتی ہے، جو سوالات ہوتے ہیں وہیں پہ ختم ہو کیونکہ ان کو ایک ذریعہ نہیں ملتا کہ وہ اپنے جواب پا سکیں کہیں سے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے تھرو جو نوجوانوں تک جو پیغام جائے گا اس سے وہ بھی مطمئن ہوں اور میں بھی ان سوال کے جواب سے مطمئن ہو جاؤں. جی بالکل نفیس، جو آپ نے ایک بات ابھی ہمیں بتائی، ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائی، کہ جو سوالات اٹھتے ہیں جو ہمارے ذہن میں، وہ وہیں پہ ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر جیسے کہا بھی جاتا ہے کہ سوال میں جو ہے آدھا علم چھپا ہوا ہوتا ہے. اگر انسان سوالات کرے گا تو اس کے علم میں اضافہ ہوئے گا. بہت بہترین بات آپ نے کی. لیکن نفیس بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے اپنے سوالات بھیجے اور آج آپ کو چینل ون کی طرف سے ایک موقع دیا گیا کہ آپ ممبئی آئیں. ایک کافی لمبا سفر ہے، 24 گھنٹے کا تقریباً سفر رہا آپ کا، تو سفر اچھا رہا آپ کا الحمدللہ. تو جی ہاں نفیس، آپ تشریف رکھ سکتے ہیں. آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں بلانا چاہوں گا مولانا صاحب کو. جی میں بیٹھنے سے پہلے میں اس شو کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی بالکل. میں ایک شعر لے کے آیا ہوں، میں اسی شو کے لیے 4 لائنیں لے کے آیا ہوں. جی بالکل. کیا ہے؟ دل مستر کو ایک نورانی گوشہ مل گیا آخر، کہ اہل بیت کا انمول تحفہ مل گیا آخر، خدا کا فضل چینل ون کی یہ ذرا نوازی ہے، میں کب سے منتظر تھا ایک موقع مل گیا آخر. جی ہاں، بہت ہی اچھا شعر تھا جو آخری لائن تھا کہ میں کب سے منتظر ہوں، مجھے ایک موقع مل گیا. جی ہاں ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں نفیس عباس عابدی کی طرح ایک موقع حاصل کرنا تو بالکل اپنے سوالات آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر ہے، emwin786@gmail.com. چلے نفیس، آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے سوالات بھیجے اور ایک کافی جو ہے لمبی، اگر دیکھا جائے تو ایک جو ہے جرنی تھی آپ کی، قریباً 24 گھنٹے کی جرنی تھی. آپ تشریف رکھ سکتے ہیں یہاں پہ. تو جی ہاں ناظرین، یہاں پر نفیس عباس عابدی صاحب تشریف رکھ چکے ہیں. اب وقت تو چلا ہے آواز دینے کا کہ آج ہمارے پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال میں نفیس عباس کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں آواز دینا چاہوں گا ممبئی کھوجا جامع مسجد کے پیش امام مولانا سید روح ظفر صاحب کا. تو چلیے ان کا استقبال کرتے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں آئے. مولانا صاحب یہ پروگرام کے بارے میں بتا دو کیونکہ آپ پہلی بار ہمارے اس پروگرام میں آئے ہیں. یہ جو ہمارا پروگرام ایک موقع ہے آپ اور آپ کے سوال میں، اس میں جو ہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اور ہندوستان میں کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو شخص، وہ اپنے سوالات ہمیں بھیجتا ہے، ہم اس کو ایک موقع دیتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کے بارے میں بھی کچھ کہیں لوگوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. یقیناً موقع انسان کی زندگی میں آتا ہے، جی ہر انسان اس موقع سے گزرتا ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ موقع سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے. بالکل. موقع کی اہمیت کو اگر سمجھیں تو مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، الفرصت تمر مر السحاب، موقع بادل کی طرح گزر جاتا ہے. اہم موقع الفرصت
تمر مر السحاب، جیسے بادل گزرتا ہے ویسے موقع گزر جاتا ہے، لہٰذا موقع اگر ہاتھ آیا ہے تو انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، آپ نے بہت بہترین حدیث امام علی علیہ السلام کی ہمارے ناظرین کی خدمت میں بتائی کہ یقیناً جو ایک موقع جو ہے بادل کی طرح ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور صحیح انسان وہی ہے جب یہ موقع کو حاصل کر لے وقت پر۔ مطلب جو یہ پروگرام ہے اس میں جو ہے آج نفیس عباس عابدی صاحب جو اٹاوا یوپی سے آئے ہیں اور ان کے کئی سوال ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ ان کے سوالوں کے جواب جو ہے انشاءاللہ ان کو مل جائیں انشاءاللہ۔ تو مولانا صاحب آپ یہاں پہ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے کیونکہ یہاں پہ نفیس عباس عابدی بھی آ چکے ہیں جو اٹاوا شہر سے ہیں، اور یہاں پر ہمارے ساتھ نفیس عباس کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے مولانا سید روح ظفر صاحب بھی آ چکے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اٹاوا یوپی سے تشریف لے کر آئے ہیں، کیسے ان کے سوالات ہیں اور کیا وہ سوال حقیقت میں ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں اس چھوٹے سے جو ہے سوال و جواب کے سلسلے کے بعد۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجھے چینل ون نے ایک موقع دیا ہے جس سے میں اپنے سوال، اور میری طرف کے، نہ کہ یہ میرے سوال ہیں بلکہ یہ ان سب نوجوانوں کی طرف سے ہیں جو کہ اپنے سوال شروع تو کرتے ہیں لیکن ان کے جواب نہ ملنے کی وجہ سے ان کے سوال ان تک ہی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو آغا میں یہ آپ سے یہ میری وہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیں ایسے سوال کے جواب دیں گے جس سے میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا اور ہمارے ویورز بھی۔ تو آغا شروع کرتے ہیں ہم اسی کے ساتھ اپنا پہلا سوال۔ بسم اللہ۔ آغا میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ آغا ہم دیکھیں کہ آج کا جو زمانہ ہے میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا بھی زیادہ زور ہے، طرح طرح کی آغا ایسی سائٹس ہیں جن کے تھرو گناہ کو انجام دیا جا رہا ہے، تو آغا ہم اس دور میں کیسے بچیں اور اپنے نفس پہ کس طرح قابو کریں؟ اچھا سوال ہے۔ اگر جوانوں کے ذہن میں یہ فکر آنا اور اس بارے میں سوچنا، یہ خود ایک اہمیت کی ضرورت ہے، کیونکہ آج جو اشارہ آپ نے فرمایا ہے کہ طرح طرح کے گناہوں کا موقع ہے، بے شک دنیا اسی کا نام ہے جہاں اچھا اور برا ہر قسم کا موقع آتا ہے۔ تو اب ایسے میں شیطان اور شیطانی سازشوں سے انسان بچ جائے اور بچنے کے بعد اپنے بارے میں فکر کرے، یہ بہت قابل تعریف بات ہے۔ آپ جن جوانوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ خیال بھی آ جائے کہ ایسے میں ہم کیسے بچیں، لائق تعریف ہیں۔ یقیناً دیکھیے، ہر چیز جب ایجاد کی جاتی ہے تو اس کا مقصد غلط نہیں ہوتا ہے۔ بے شک آپ دیکھیے، آج مثلا دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آئٹم بم نہیں بنانا ہے، جی لوگ رکھے ہوئے ہیں بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کے ذہن میں خیال یہ ہے کہ آئٹم بم جس کے پاس ہوگا، کسی بھی ملک پہ اگر اس نے گرا دیا تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن یہ بم بنانے والے نے وہ پاور جو اس نے ایجاد کیا تھا، وہ پاور ایجاد کرنے والے کی فکر کیا تھی؟ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ جب اس نے اس پاور کو ایجاد کیا تھا تو اس نے لوگوں پر گرانے کے لیے نہیں، بلکہ چٹانوں کو توڑنے کے لیے، راستوں کو بنانے کے لیے، کچھ اور یعنی کتنے اس کے بامقصد اور جائز کام تھے جس کے لیے اس نے بنایا۔ لیکن آج نے دنیا کو اس کا غلط استعمال، مس یوز کیا، اور مس یوز کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ عالمی استعمار اور سامراج نے ان بموں کا استعمال معصوم اور بے گناہ انسانوں پر کیا ہے۔ بے شک اسی طریقے سے یہ جو آج آئی ٹی میڈیا اور یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور یہ جو ذرا طرح کے سائٹ ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ خیال ہے ایسا کہ اس سے ساری چیزیں برائی پھیلائی جا رہی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان غور سے دیکھے تو جو دین اور مذہب کو انسان نے اختیار کیا ہے، اس دین و مذہب کے اعتبار سے اگر چلے تو دنیا بھر کے سائٹ آ جائیں، دنیا بھر کی چیزیں آ جائیں، انسان اسی کو دیکھے گا، اسی کو اختیار کرے گا جس کی اس کے دین نے اجازت دیا ہے۔ اگر آج ان کے ذریعے سے برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں تو خود ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم ہر چیز کو لے لیں؟ نہیں، ہمارے لیے پیغمبر اسلام کی حدیث موجود ہے، خذ ما ورا دع ما کدر، جو اچھا ہے اس کو لے لو، جو خراب ہے اسے چھوڑ دو۔
تو اب اگر ان چیزوں پہ فائدے کی چیزیں ہیں، کامیابی کی چیزیں ہیں، انسان کے نجات کی چیزیں، اس کو ہمیں لینا چاہیے. اور ہیں بے شک. آج اہل بیت کی تعلیمات کے لیے آپ کسی بھی جگہ پہ جائے، کسی بھی جگہ سائٹ پہ سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا. جی بے شک. تو اس سے اچھی چیزیں جو مل رہی ہیں ہم کو اس کو حاصل کرنا چاہیے. اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب بھی ہم ان سائٹوں پہ کلک کریں یا جائیں تو پہلے دیکھیں کہ ہمارے دین نے ان چیزوں کو دیکھنے یا سننے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. اگر یہ خیال ہمارے ذہن میں رہے گا تو شیطان ہمارے قریب کبھی نہیں آ سکتا. ہم بہت آسانی سے ان سائٹوں سے اپنے آپ کو نجات دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آغا. اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم آغا اپنے دوسرے سوال کی طرف. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے آغا کہ ہم آج کے دور میں لوگوں تک، اپنے نوجوان بھائیوں تک امر بالمعروف کا پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ کیونکہ آغا ہوتا یہ ہے، ہم چاہتے تو ہیں کسی کو نیکی کی ہدایت کرنا یا اس تک امر بالمعروف کرنا، لیکن وہ اس کو غلط نتیجے پہ لے کے چلا جاتا ہے، الٹا ہمیں کو سمجھانے لگتا ہے. تو آغا آپ اس مسئلے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ اچھا سوال ہے یہ بھی. اگر نہیں، یقیناً جوانوں نے آپ کے ذہن میں ڈالا اور آپ اس سوال تک پہنچے. واقعاً امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے اچھائیوں کا حکم دینا. ہمارے یہاں جو دین اسلام ہے اس کے جو دو حصے ہیں، ایک اصول ہے، دوسرا فروع ہے، یعنی جڑ اور شاخ. تو ہمارے یہاں شاخوں میں ایک اہم چیز کیا ہے؟ امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دینا. یہ اسلام کا حکم ہے. دین اسلام میں اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے. قرآن مجید نے امت مسلمہ کو کیا کہا ہے؟ خیر امت فلتکن خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف، یعنی تم بہترین امت ہو. تم کو بھیجا گیا کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو اچھائی کی طرف لے جاؤ، برائیوں سے روکو. تو اب جب جوانوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر ان کو اچھی بات بتائی جا رہی ہے، غلط کر رہا ہے، نہیں. بہترین، ہماری روایت معصومین نے فرمایا خیر الاخوان من انصاحہم، بہترین بھائی وہ ہے کہ جو نصیحت کرے ایک دوسرے کی. نصیحت کرنا یہ ایک بھائی ہونے کی دلیل ہے، نہ یہ کہ دشمن ہونے کی. لہٰذا جوانوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں، امر بالمعروف ہونے کی جو شرائط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، جو ہمارے یہاں بیان کیا گیا، اس کو خیال کرنا چاہیے. ایک روایت آپ کو اس سلسلے سے بتا دیں کہ ارشاد ہوتا ہے من واعظ سرا فقد زانہ ومن واعظ علنا فقد اہانہ. جس نے کسی بھی انسان کی چھپ کر نصیحت کیا، واعظ کیا، اس نے اس کو زینت بخشا، سجا دیا. سبحان اللہ. اگر تنہائی میں، اکیلے میں چھپ کے کسی سے آپ نے اچھی باتوں کو بتایا، بھائی یہ چیز غلط ہے، تم اس کام کو کرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، تو آپ نے اس کو سجا دیا، سنوار دیا. لیکن اسی کے ساتھ جو دوسری روایت ہے وَمَنْ وَاعَظَ عَلَنًا فَقَدْ أَهَانَهُ، اگر سب کے سامنے کہتے نہیں تم یہ غلط کر رہے ہو، تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، فَقَدْ أَهَانَهُ، تو یقیناً تم نے اس کی توہین کر دیا، اس کو بالکل بلندی سے پستی میں گرا دیا، کہیں کا نہیں رکھا. لہٰذا خصوصاً جوانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا، اگر کوئی ہم سے اچھی بات کہنا چاہ رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کی بات کیا، یہ نہ دیکھیں کہ کس انداز سے کہہ رہا. نہیں، اگر بات واقعاً عمل کے قابل ہے تو یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارا دینی فریضہ ہے، ہم اپنے فروع دین پر عمل کر رہے ہیں، اس کا استقبال کرنا چاہیے. جی آگا، مطلب یہ دیکھا جائے کہ یہ نہ دیکھیں کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا بول رہا ہے. بے شک. آغا اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے اندر جو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں اس کا استعمال انسان کس کس طرح سے کر سکتا ہے اور اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے. اب اگر یہ خیال کیا جائے کہ اسلام کی نظر میں ہے تو اب اسلام جب سے اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے دیکھنا ہوگا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو حدیث قدسی میں ہے کہ خداوند عالم نے کچھ مخلوقات کو پیدا کیا. خود خداوند عالم کی جانب سے یہ ارشاد ہمارے یہاں آیا ہے کنزو کنزم مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق لکی اعرف، میں نے کچھ پیدا کیا، کچھ لوگوں کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. اب جب خداوند عالم نے
پنجتن پاک کے انوار کو پیدا کیا تو اب ان نوروں کے ساتھ فرشتے پیدا ہوئے، سب پیدا ہوئے. تو جس وقت سے دنیا کا آغاز ہوا ہے اسی وقت سے انسانوں کو بھیجا گیا، اور انسانوں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا گیا. ہدایت کا انتظام کرنا انسانوں کے ساتھ ساتھ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے دین کے ماننے والوں کو اور خود آج مسلمانوں کو، بلکہ ہر انسان کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیشہ اچھائی کی طرف جاؤ. بے شک. قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسان. اب خیال یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی جوان کے ذہن میں خیال آئے، کسی بزرگ کے ذہن میں خیال آئے تو 24 گھنٹے نماز ہی پڑھتے رہیں، کیونکہ اللہ نے تو مقصد یہی بیان کیا عبادت کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. عبادت میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑھ کر عبادت ہے. اس کے بعد ساری عبادتیں ہیں. ذکر اہل بیت کرنا، مجلسوں کا انعقاد کرنا، محفلوں کا برپا کرنا، یہ سب بہترین عبادت ہے. برترین عبادت نماز ہے. اس کے بعد اب جب انسان اپنی زندگی میں آ جاتا ہے، 24 گھنٹے کی جو زندگی اس کو دیکھتا ہے، تو اب یہ سوچے کہ مسجد میں جائے، محفل میں جائے. نہیں، یہی نہیں ہے. ہر وہ کام جو انسان انجام دے رہا ہے، اگر وہاں پر یہ سوچ لے صرف یہ کس لیے کر رہا ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان گھر سے نکل رہا ہے رزق کمانے کے لیے، تو خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو جو تمہارے کفالت میں ہیں، والدین، ان کو رزق لا کے تہیا کر کے دو، فراہم کر کے، اس لیے جا رہا ہے. یہ سوچ کے اگر گھر سے نکلا ڈیوٹی پہ جانے کے لیے، آفس جانے کے لیے، کہ اللہ نے کہا ہے، تو اب یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے وہ اپنی زندگی پہ نہیں لگا رہا ہے. نیت یہ ہے کہ خدا کا حکم ہے اس لیے جا رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے. جی بے شک. 24 گھنٹے اپنی عبادت میں انسان گزار سکتا ہے، چاہے وہ سو رہا ہو یا جاگ جا رہا ہو. اور اس آیت پر اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے کہ جو خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ناممکن نہیں ہے انسان چاہے تو اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر سکتا ہے. جی بے شک. بہت بہت شکریہ آغا. اور چلتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف، جو کہ یہ ہے آغا کہ آغا ہم دیکھیں کہ آج کے زمانے میں آج کل جو نوجوان ہیں ان میں نئی نئی کوالٹیز پائی جا رہی ہیں، جیسے سنگنگ، گانا گانا، اور نیو طرح کے نئے طرح کے لباس پہننا. تو آغا یہ جو آج کل یہ چلن میں ہے، آغا ہم اس کا استعمال کس طرح، ان خصوصیات کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ سب کے پہلے سوال میں جو تھا کہ یہ میڈیا کا دور ہے اور نئے نئے فیشن میڈیا کے ذریعے لائے جاتے ہیں. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں اس کو ہمیں جاننا ہوگا، جو چیزیں حرام قرار دی گئیں اس کو بھی جاننا ہوگا، تاکہ جب ہم حلال اور حرام کو سمجھ لیں گے تو یہ ساری چیزیں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. مثلا آپ نے ایک بات کہی کہ گانا گانا. اگر گانا گانا، اس کے نقصانات، میوزک کے نقصانات، یہ ایک جھوٹی تلقین کی گئی ہے لوگوں کے کہ میوزک سے انسان کو سکون ملتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الغنا اشد من الزنا، روایت میں کہ گانا یہ زنا سے بھی بدتر ہے. یہ انسانوں کے ذہن کو خراب کرتا ہے. جو انسان کی میموری ہے، حافظہ، یہ کمزور ہوتا ہے میوزک سننے سے. یہ ایک سائیکلوجی، ایک اثر ڈال دیا گیا ہے، نفسیاتی دباؤ ہے. انسان سوچتا ہے کہ نہیں، کہیں سکون نہیں مل رہا ہے. نہیں، وہ انسان جو قرآن مجید پہ عمل کر رہا ہے، قرآن مجید کے حکم کے مطابق، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے تمہیں اطمینان حاصل ہوتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ گانے سے، میوزک سے، اس سے؟ اسی طریقے سے لباس میں وہ کپڑے جو انسان کے شان کے خلاف ہیں. شان کے خلاف ہونا کیا مطلب؟ وہ کپڑے جو انسان کو لوگوں کے درمیان اکیلا پیش کرے، بالکل نیا بنا کے پیش کر دے، جسے کہتے ہیں کہ انگشت نما، کہ ہر آدمی کہے دیکھو اس کو دیکھو.
یہ چیزیں ہمارے یہاں اسلام میں حرام قرار دی گئی ہیں. بے شک. ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے، ایسے چیزیں نہیں استعمال کر سکتے جو انسان کو بالکل نکو بنا دے، الگ سے بالکل بنا دے. لہٰذا یہ نہیں کر سکتے. لہٰذا انسان کو توجہ کرنا چاہیے، خاص طور سے جوانوں کو، کہ ہر وہ چیز جو دوسری جگہ سے آ رہی ہے، جو ویسٹرن کلچر کو لا کے ہمارے کلچر پہ ڈالا جا رہا ہے، ہر وہ چیز اچھی نہیں ہے. اس کو دیکھیں کہ ہمارے یہاں پیغمبر اسلام نے اور معصومین نے، اہل بیت اطہار نے ہمیں زندگی کا کیا سلیقہ سکھایا ہے. کون سا لباس، اب لباس میں آپ جائیں تو ایسا لباس پہن رہے ہیں کہ جو عام طور سے لڑکیوں کا ہوتا ہے. حرام ہے کہ لڑکیوں کا لباس لڑکوں کو پہننا حرام ہے، لڑکوں کا لباس لڑکیوں کو پہننا حرام ہے. یہ حرام ہے. تو یا تو پھر ہم دین کو چھوڑ دیں، تو جو دل چاہے کریں، اور اگر دین پہ عمل کرنا ہے کہ دین کے احکام سب ہماری ہی دنیا اور ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، تو پھر وہی کرنا ہوگا جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اور چلتے ہیں اسی کے ساتھ اگلے سوال کی طرف. آغا میرا اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ ایک مسلمان نوجوان کسے کہتے ہیں، اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ اچھا سوال ہے کہ ایک مسلمان نوجوان کسے کہتے ہیں. حقیقت میں دیکھا جائے تو جو انسان ہے وہی مسلمان ہے، جو مسلمان ہے وہی انسان ہے. سبحان اللہ. تو آپ اس سوال کو بھی یہ دیکھیں کہ ایک سچا انسان، ایک حقیقی انسان کون ہے اللہ کی نظر میں؟ ایک اچھا انسان کون ہے؟ یہ اس طریقے سے بھی آپ سوال کر دیں گے. وہ انسان جس کو دیکھ کر انسان دوسرے انسان کو اچھائی یاد آئے، جس کو دیکھ کر اچھا راستہ دکھائی دے، جس کو دیکھ کر ہر وہ چیز جو ہمیں حکم دی گئی ہے قرآن کے حوالے سے، روایتوں کے حوالے سے، وہ اس کی زندگی میں نظر آئے، وہ ایک بہترین انسان ہے. بے شک. اگر ایک جوان کو ہم نے دیکھا اور اس جوان کو دیکھنے کے بعد یہ خیال آیا کہ نہیں، یہ تو مثلاً سنیما گھروں کی زینت بنتا ہے، یہ تو مثلاً اس راستے پہ جاتا ہے جہاں غلط لوگ رہتے ہیں، تو یہ سچا انسان نہیں ہے، سچا مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہے کہ اگر دیکھا، ایک جوان کو دیکھا تو دیکھتے ہی یہ خیال آیا کہ یہ جوان مسجد والا ہے، یہ جوان سوشل ورکر ہے، یہ جوان وہ ہے کہ جہاں پر دو چار ضعیف ہیں تو وہاں جا کے ان کے مدد کرتا ہے. اگر انسان حلال اور حرام اپنی زندگی میں، اپنی پریکٹیکلی لائف میں لا کر سامنے دکھا رہا ہے تو وہ سچا مسلمان ہے. اگلا سوال آغا آپ کے لیے کہ مسلمانوں کو آج کل ہم دیکھیں آغا کہ نئی نئی طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مسلمان اور اسلام یہ دونوں ہی مشکلات میں گھرے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، لوگوں میں اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں میں آپس میں لڑ رہے ہیں. تو آغا یہ جو اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ کیوں مسلمان اتنے پیچھے ہو رہا ہے ان سب وجہوں سے اور اسلام کے ساتھ ساتھ؟ اول دن سے جب دین اسلام کی بنیاد ڈالی گئی تو اسی وقت سے شیطان اور شیطان کے ماننے والوں نے یہ نہیں چاہا کہ اس دین کے ماننے والے متفق رہیں. دونوں کے لیے نہیں چاہا انہوں نے متفق رہیں، لہٰذا وہ ہمیشہ اپنی سازشیں چلتے رہے. چنانچہ آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی، مولا کائنات کے زمانے میں بھی، اور خلفاء کے زمانے میں بھی طرح طرح کی جنگیں، طرح طرح کی مصیبتیں لائی گئیں دشمنان اسلام کی طرف سے. صلیبی جنگ معروف ہے جس میں مسلمانوں کے خلاف ساری سازشیں رچی گئیں. یہ ساری مشکلات جو عالم اسلام میں اختلاف کے نام پر وجود میں آ رہی ہیں، جہاں اتحاد نہیں ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے. اگر دشمن کو پہچان لیں تو دشمن کی سازشیں، دشمن کی حرکتوں سے ہم آگاہ ہو جائیں گے. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کون ہمارا دشمن ہے، تو جب وہ ہمارے سامنے کچھ بھی لا کے کوئی پیشنہاد، کوئی پیشکش کر رہا ہے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. نتیجے میں ہم ٹکڑے ٹکڑے میں بڑھ جاتے ہیں. سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آج ہمارے امت اسلامی کو کہ اپنے دشمن کو پہچانیں کہ دشمن کون ہے اور دشمن کیا کر رہا ہے ہمارے لیے. دوسری طرف سے اگر انسان خدا سے دور ہوتا ہے تو بہت سی مشکلات میں گھر جاتا ہے.
جب انسان خدا کو چھوڑ کر گیا، خدا سے اس کا بھروسہ ختم ہوا، توکل خدا پر سے اٹھا، تو پھر وہ غیر خدا کی طرف کیا۔ اور ارشاد رب العزت ہے، حدیث قدسی میں بھی آیا ہے یہ، کہ جس نے ہم کو چھوڑ کر کسی کے حوالے اپنی امیدیں کیا، کسی پر بھروسہ کیا، تو میں اس کی ساری امیدوں کو کاٹ دیتا ہوں، قطع کر دیتا ہوں۔ نتیجے میں انسان مشکلات میں گھرتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر ممکن ہے آپ کا سوال اور چھوٹا ہو کہ مثلا اہل بیت کے چاہنے والے کیوں مشکلات میں گھرتے ہیں، تو اہل بیت کے چاہنے والے ہوں یا کوئی بھی مومن ہو جو اہل بیت کو مانتا ہو، تعلیمات اہل بیت کو فالو کرتا ہو، اس کو یہ جاننا چاہیے کہ الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ بالکل۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ربح فیہا قوم وخسر آخرون، ایک قوم نے خوب فائدہ اٹھایا، دوسری قوم نے گھاٹا ہی گھاٹا اٹھایا، خسارے میں پڑ گئی۔ لہٰذا اگر ہم واقعاً اہل بیت کو کیا چاہنے والے ہیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہت سی مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتی ہیں ہمارا امتحان لینے کے لیے۔ جی بے شک۔ قرآن مجید کی آیت ہے المال والبنون فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب اردو میں فتنہ الگ ہوتا ہے، عربی میں فتنہ ہوتا ہے یعنی آزمائش، آزمانا۔ تو جب انسان اس دنیا میں مال کو حاصل کرے گا، اولاد کو حاصل کرے گا، تو اس نے خود اپنے لیے میٹر اکٹھا کر لیا ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ بھائی اسکول میں آنے والے بچے سے اگر کہا جائے کہ یہ بچے یہ کہیں یا اس کے پیرنٹس کہیں یا جو بھی اس کمیونٹی والے کہیں کہ بھائی اس بچے کا امتحان نہ لیا جائے، تو پھر آپ نے اسکول میں کیوں ڈالا؟ آپ اسکول سے باہر۔ جب آپ مال کو طلب کر رہے ہیں، اولاد کو طلب کر رہے ہیں، تو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ اور جب آپ امتحان دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر گھبرانا کس بات کا؟ مشکلات سامنے آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اصل یہ ہے کہ ان مشکلات اور پریشانی کو ہمیں دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جزام بما کسبت ایدیکم، یعنی جو تم نے کیا ہے اس کے بدلے میں مل رہا ہے۔ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے امتحان جو ہو رہا ہے وہی ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال پہ ہر حال میں توجہ کرنا چاہیے۔ بہت سی مشکلات ہم اپنے کام کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی زندگی میں خود لے آتے ہیں، اس کے اوپر توجہ کرنا چاہیے۔ بہت اچھا آپ نے جواب دیا آغا، اور چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، جو کہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں کو ایجوکیشن سسٹم کیا ہے؟ ایک لڑکا اور لڑکی ساتھ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہیں اسلام کی نظر میں؟ کیونکہ دیکھا جائے تو غیر لڑکی ہمارے لیے تو نامحرم ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، مطلب اور طرح طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کالج میں ہوتی ہیں، تو اسلام کیا کہتا ہے اس کے لیے کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ یقیناً تعلیم کی اہمیت سب پر واضح ہے، اور قرآن مجید کی پہلی آیت میں ہی تعلیم کی گفتگو تھی سورہ اقرا میں، جس میں علمہ بالقلم علم الانسان ما لم یعلم ساری چیزیں ہیں۔ تو اب اگر آپ اس کے بارے میں غور کریں تو تعلیم کی اہمیت اسلام میں پائی جاتی ہے۔ اور پھر دوسری روایت جو پیغمبر اسلام کی مشہور ہے، جو امت اسلامی ہر ایک اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا واجب ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت۔ یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو کو ایجوکیشن ہے اور یہ جو ایجوکیشن مشترکہ ہے کہ لڑکی لڑکے ایک ساتھ ہیں، یہ کسی بھی حالت میں صحیح نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس موجود ہیں ذرائع، موجود آپشنس موجود ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسے اسکول میں اپنے بچے کو ڈالیں جہاں پر اس قسم کے تعلیمات ہیں۔ نہیں، مثلا رسول بلاد بمبئی جیسی جگہ میں ایسے اسکول ہیں کہ کے جی سے لے کے ہائی اسکول انٹر تک آپ چلے جائیں، ایک بھی اگر لڑکوں کا اسکول ہے تو کوئی لڑکی نہیں ہے، لڑکیوں کا اسکول ہے تو کوئی لڑکا نہیں ہے۔ اگر حرام میں انسان پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کا خطرہ ہے تو جوانی کی عمر ایسی ہے کہ بہرحال بہکے گا۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ شیطان کے لیے جو بہترین موقع ہوتا ہے، روایت میں یہ ہے کہ جب دو جوان ایک دوسرے کے مخالف یعنی لڑکا اور لڑکی کسی جگہ پر ہوتے ہیں تو اس سے بہتر شیطان کو بہکانے کا موقع ہاتھ نہیں آتا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع سے خود انسان کو بچنا چاہیے، ایسے جوانوں کو بچنا چاہیے،
ایسے والدین کو چاہیے کہ ایسے اسکولوں میں نہ ڈالیں، یہ اسلام کی نظر سے جائز نہیں ہے۔ ہاں بلوغ کی منزل پہ پہنچ گئے، جب ایک عمر گزر گئی، ممکن ہے جب یونیورسٹیز کی کئی ایجوکیشن آ گئی، ہائی ایجوکیشن میں آ گئی، وہاں پر سمجھ آ گئی، غور و فکر آ گئی، تو وہاں پر بالغ ہونے کے بعد اگر مجبوری ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو وہاں پر پورے حجاب کے ساتھ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ کلاس میں بیٹھ سکتی ہیں۔ لیکن وہاں پر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے بیٹھیں کہ جسم ٹکرائے، ایک دوسرے سے نگاہیں ملیں، نہیں، دور ہو کے ایک استاد کا، ایک لیکچرر کا، ایک پروفیسر کا لیکچر بیٹھ کے ایک جگہ پہ سن سکتے ہیں، لیکن بہرحال حلال و حرام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بہت اچھا آپ نے جو ہے سوال کا جواب دیا آغا۔ میرا اگلا سوال آغا آپ سے یہ ہے کہ کافر کون ہے؟ وہ شخص جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے یا کلمہ نہیں پڑھتا ہے، یا وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، لیکن ان کی بات کو نہیں مانتا یا ان کی باتوں بتائے ہوئے باتوں پہ عمل نہیں کرتا، کیا وہ بھی کافر ہے؟ کافر قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ انسان ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، خدا کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو اب جب خدا کو نہیں مان رہا ہے تو خدا کے بھیجے ہوئے نبی کو کیسے مانے گا؟ نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے جو اللہ اور رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے، رسول کو مانے اللہ کو نہیں مانے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو کافر وہ ہے کہ جو ان دونوں کو نہیں مانتا ہے، اللہ اور رسول کو نہیں مانتا ہے، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہ کہ دیکھیے اعمال اپنی جگہ پر ہیں، اگر ایک انسان نے اقرار کر لیا، زبان سے کلمہ شہادتین جاری کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دیا، تو اب یہ انسان مسلمان ہو گیا، اب یہ کافر نہیں ہے۔ لہذا کسی بھی شہادتین کا اقرار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جا سکتا، عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، دوسرے سارے امور مثلا حرام سے بچتا ہے نہیں بچتا، امر بالمعروف کرتا ہے نہیں کرتا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ یعنی اسلام کی تعلیمات، جو اسلام کے جو میسج ہیں، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن جس شخص نے اقرار کیا، کلمے کا اقرار جس کو ہے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ لہذا دنیا میں کسی بھی ایسے انسان کو جس نے شہادتین اپنی زبان سے جاری کیا، یہ ہمارا مذہب امامیہ، مذہب حقہ جو معصومین کا مذہب ہے، اس میں جو ہم کو تعلیم دیا گیا، یہی کہا گیا ہے کہ شیعہ کی نظر میں ہر وہ انسان جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دیا، وہ مسلمان ہے۔ سارے حقوق مسلمان کے، ایک مسلمان بھائی کے جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں، وہ کسی بھی حالت میں کافر نہیں ہے۔ بہت اچھا آپ نے سوال کا جواب دیا میرے آغا۔ اور میرا آخری اور بہت ہی ضروری سوال یہ ہے کہ آغا، پہلے میں جہاں رہتا تھا لکھنؤ شہر میں، وہاں میں نے دیکھا آغا بہت سے روضے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ معصومین کی زریوں کا طواف کرتے ہیں۔ تو جب میں طواف کر رہا تھا، ایک بزرگ نے آ کے مجھے ٹوکا کہ بیٹا طواف صرف کعبے کا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم معصومین کی زری کا طواف کرتے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ معصومین کی زری کے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں اگر طواف کی بنیاد دیکھا جائے تو وہ صرف خانہ خدا کے لیے، واجب کام کیا ہے وہی ہے، واجب کام وہی ہے۔ انسان کی نیت وجوب کی جو کہا گیا ہے، وہ جب مکے گیا ہے تو طواف کرے گا اللہ کے گھر کا۔ ہم جو معصومین کے روزے کا طواف کرتے ہیں، یہ طواف دراصل نہیں ہوتا ہے، یہ جو فرشتوں کی برکتیں اس دری کے اطراف میں ہیں، ہم چاروں طرف گھوم کے اس برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ طواف کے جتنے شرائط ہیں، کسی ایک شرط کو بھی ہم یہاں دری پہ طواف کی شرطیں کہ 7 دور ہونا چاہیے، طواف کی شرطیں کہ مخصوص جگہ سے شروع ہونا چاہیے، مخصوص جگہ پہ ختم ہونا چاہیے، طواف کی شرطوں میں سے ہے کہ کندھا خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں وہ کوئی ایک بھی ہمارے ان طوافوں میں نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک ہمارا جذبات اور عقیدت ہے کہ ہم ذریعوں پہ، ورنہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو جو معصومین کے ذریعے ہیں وہاں پر تو آدمی طواف کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ زیادہ تر ذریعے جو ہمارے لیے ممکن ہے جہاں ہم زیارت کر سکتے ہیں،
وہ عراق کی زیارتیں ہوں، نجف کی زیارتیں ہوں، وہاں پر پارٹیشن ہوتا ہے، مرد الگ ہوتے ہیں، عورتیں خواتین الگ ہوتی نہیں ہیں. یہ آپ نے اگر لکھنؤ میں یا ایسی جگہ پہ کیا جہاں پر کوئی تو یہ صرف ایک اس بنیاد سے یہ طواف نہیں ہوتا ہے، بس یہ ایک چکر کے اس کو چکر کاٹ کے وہ برکتیں جو وہاں کی مل جائیں. زمین کا ہر حصہ گواہی دے. جیسا کہ ہم سے حکم دیا گیا کہ جب آپ مسجدوں میں کہیں آپ کسی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ پکڑ کے پوری زندگی اسی جگہ پر نماز پڑھیں، نہیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ مسجد کے ہر گوشے میں نماز جماعت پڑھیں تاکہ ہر گوشہ آپ کا قیامت کے دن گواہی دے. تو ہم بھی ذریعوں پہ جاتے ہیں، روزوں پہ جاتے ہیں، شبیہوں کے جو ذریعوں شبیہ وہاں جاتے ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں. پھر موقع ملا یا نہیں ملا نہیں معلوم. زندگی کی ایک چانس ہے، ایک شانس ہے اور ایک شان ہے اور ایک چانس ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ طواف کر لیں، چکر لگا لیں، ہر جگہ بیٹھ جائیں، ہر جگہ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، دعا کر لیں، تاکہ پورے برکتوں کا وجود جو ہے وہ ہم حاصل کر لیں اپنی زندگی میں. ورنہ وہ نیت، یہ ذہن میں خیال آنا کہ طواف نہ کرو، یہ طواف صرف خانہ خدا کا ہو سکتا ہے اور اس نیت سے کہیں کا طواف کیا بھی نہیں جا سکتا. آغا آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے ان سوال کے جواب پا کے اور اپنی طرف سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، خاص کر ہمارے شہر اٹاوہ کے لیے جہاں پہ بہت کم تعداد ہیں اپنے بھائیوں کی، اور وہاں پہ علم کا ذریعہ کس طرح سے آپ بتائیں گے کہ کیسے ہم کس طرح سے مفید ہوں؟ آج کے دور میں جو زمانہ ہے، اس زمانے کے حساب سے سب سے اہم ذمہ داری ایک انسان کی، خاص طور سے جوانوں کی میں یہ کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. ہر اعتبار سے، کسی بھی چیز سے وہ گناہ ہو رہی ہو، میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہو، جس طریقے سے بھی، گھر میں بھی انسان گناہ کر سکتا ہے بیٹھ کے. آج کے دور میں یہ چیز ہمیشہ تھی اور آج بھی ہے کہ گناہوں سے بچائیں. ابھی ماہ رمضان گزرا ہے، ماہ رمضان میں سب سے اہم پیغام ماہ رمضان سے شروع ہونے سے پہلے جو رسول اللہ نے دیا تھا کہ برترین عمل اس ماہ رمضان میں کیا، الورع عن محارم اللہ، اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچانا. تو سب سے بہترین مہینہ ماہ رمضان، اس میں سب سے بہترین شب قدر، اس میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ حرام سے بچنا چاہیے. لہٰذا ساری زندگی ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے اپنی پوری زندگی میں، خصوصاً وہ انسان جو جوانی کی منزل میں ہوتا ہے اس کے سامنے الگ الگ بہکنے کے موقع آتے ہیں. لہٰذا جب بھی قدم بڑھائے تو یہ سوچ کے بڑھائے کہ واقعاً اللہ راضی ہے یا نہیں، اہل بیت راضی ہے یا نہیں. اس طریقے سے میرا پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ گناہوں سے بچا سکتے ہیں، یقین جانیں نہ دنیا میں کبھی مشکلات اور پریشانی آئے گی اور نہ ہی آخرت کی کوئی سعادت آپ سے محروم ہوں گے. دنیا کی کامیابیاں، آخرت کی سعادت انسان اگر صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تو سب مل سکتی ہیں. جی ہاں ناظرین، نفیس عباس عابدی نے یقیناً میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کافی اچھے سوالات جو ہے اٹاوہ سے یہ ممبئی ہماری اسٹوڈیو میں لے کے آئے ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب حق بنتا ہے کہ جو ٹوکن آف لو ہے چینل ون کی طرف سے وہ مولانا روح سفر صاحب دیں گے. تو میں چاہوں گا کہ نفیس آپ یہاں پہ آئیں اور مولانا صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پر آئیں. نفیس، یہ ٹوکن آف لو جو ایک موقع کا ہے اسے مولانا صاحب آپ کو دیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے مولانا صاحب کے جوابوں سے مطمئن ہیں؟ جی ہاں، میں بالکل مطمئن ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی بالکل مطمئن ہوں گے، کیونکہ مولانا صاحب نے جس طرح سے جواب دیے ہیں واقعی قابل تعریف ہیں اور اطمینان بخش ہیں. چلے بہت بہت شکریہ کہ آپ کو جو ہے آپ کے سوالوں کے جواب، جو آپ سوال لے کے اتنی دور سے آئے تھے اس کے جواب آپ کو مل گئے. چلیے یہ ہماری امید تھی. مذہب اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ان کے سوال تھے کیا وہ یقیناً لوگوں کے لیے فائدہ مند رہیں گے؟ یقیناً لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری قوم کے جوانوں میں اس قسم کے فکر کا جاگنا جی، اور جو خطرات اور جو آفتیں آ رہی ہیں اس سے کیسے بچا جائے یہ ذہن میں آنا اور اس کا تلاش کرنا اور اس کے جواب کو ڈھونڈنا، یہ واقعاً بہت اچھا قدم ہے اور ہم اس کو ایک بہت اچھا نیک موقع سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ کبھی بھی شک میں، کنفیوژن میں ہمارا جوان نہیں رہے گا اگر اس طریقے سے ہمارے جوانوں کی فکر ہو جائے. جی بالکل، مولانا صاحب نے بہت اچھا کہا. جیسا کہ نفیس کا ایک سوال بھی تھا
کہ جیسے کہ یہ میڈیا کا دور ہے اور اس میں ہر طرف سے آپ دیکھیں تو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے، چاہے انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے موبائل ہو، اور اگر دیکھیں ٹیلی ویژن کے ذریعے، تو ہر جگہ سے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے. تو ایک یہ انفارمیشن چینل ون کے ذریعے بھی آپ کو دی جا رہی ہے، جو ٹیچنگس ہے ایک اچھی اہل بیت علیہ السلام کی، وہ آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. بہرحال مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو یہ ٹرافی ہے یہ نفیس کو آپ دیں اپنے ہاتھوں سے. انشاءاللہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں کامیابیاں دیں انشاءاللہ. اور یہ ٹرافی تو ایک یادگار ہے ان کے لیے، لیکن جو فکر انہوں نے اپنے دین اور عقیدے کے اور ایمان کے بارے میں خود اپنے ذہن میں لائے اور دوسرے جوانوں تک منتقل کیا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں دے گا انشاءاللہ. جی بالکل، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا کہ آپ نے بہت ہی اچھے چند لفظوں سے، لیکن اب میں چاہوں گا کہ جو ہے ان کے سوال بھی ہو گئے اور سب کچھ یہاں پہ اچھے سے جواب بھی ان کو مل چکا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ایک جاتے جاتے چینل ون کے یہ پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال کے لیے آپ ہمارے ناظرین سے کچھ کہیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے اندر یہ خیال پیدا کریں کہ اس طریقے سے آج دنیا میں مختلف ملکوں میں، کنٹریز میں یہ چینل دیکھا جا رہا ہے، جی، اور ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں. تو اس قسم کے اچھے اچھے سوالات جو واقعاً سوال ہیں اس کو نکالیں، ڈھونڈیں، اور اس کے بعد اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجیں چینل ون پر، کہ یقیناً انہیں بھی یہ موقع دیا جائے. لہٰذا اس کی کوشش کریں. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ پیغام جو پیغام انسانیت ہے، یہ ہمارے کسی دین، کسی مذہب اور کسی اس سے مخصوص نہیں ہے. جہاں بھی پوری دنیا میں، جہاں بھی، خصوصاً پورے ملک ہندوستان میں جہاں جہاں بھی اس چینل کو دیکھا جا رہا ہے، اس چینل کے دیکھنے والا ہر وہ انسان جس کے ذہن میں کوئی بھی خیال آ رہا ہے اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا وہ آ سکتا ہے. یقیناً جو ذمہ دار ہیں اور جو پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں لوگ ایسے افراد کو لائیں گے کہ آپ مطمئن طریقے سے جواب حاصل کریں گے، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ کسی کو اس نے چپ نہیں کیا، خاموش نہیں رہنے دیا. ہر سوال کا جواب اسلام کے پاس موجود ہے. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے یقیناً جو ہے اگر کوئی بھی شخص ہے جو اس ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتا ہے. تو لیکن نفیس، اب جاتے جاتے میں آپ سے ایک بار یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام میں ایک موقع کے لیے آپ اتنی دور سے آئے ہیں، تو جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سے؟ ٹھیک، میں ضرور کہنا چاہوں گا، اور مطلب میں اپنے زیادہ تر نوجوان بھائیوں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو میرے طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے سوال کے جواب پا سکیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سوال ہم ہی تک رہ جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا ون کا ذریعہ ہے کہ جس سے آپ اپنے سوال کے جواب پا سکتے ہیں اور اپنے فکروں کو اور اچھا بنا سکتے ہیں اور اسلام کی طرف اور ایک قدم بڑھا سکتے ہیں. تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے سوال بھیجیے اور میری طرح یہاں آ کے اپنے جواب پا کر مطمئن ہو جائیے. جی ہاں نفیس، آپ کا بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، یہاں پہ آئے، نفیس کے سوالوں کا جواب دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ہاں ناظرین، نفیس کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص کر مولانا سید روح ظفر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور یہاں پر آئے، نفیس کے سوالوں کا جواب دیے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے ایپیسوڈ میں کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے اور کیا سوالات ہیں اس کے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا تو یقیناً آپ اپنے سوالات ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com. زیادہ معلومات کے لیے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 9619667578. جی ہاں ناظرین، دین اور آخرت کی زیادہ معلومات کے لیے لگاتار دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت. شکریہ، خدا حافظ.